کہ شخصیت کے بگڑنے کا نقطہ آغاز کیا ہے اور شخصیت کے سنورنے کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ اور کسی بھی معاملے میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے صحیح نقطہ آغاز کا پتہ چل جائے۔ اگر آپ کو صحیح نقطہ آغاز کا پتہ چل جائے اور وہاں سے کام شروع کریں تو پھر منزل پر خوش اسلوبی سے پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح نقطہ آغاز کا پتہ نہ چلے تو بندہ اور جگہوں پہ ٹکریں مارتا رہتا ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، انسان کی شخصیت کے اندر، انسان کے وجود کے اندر ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ حصہ سنور جائے تو پورا انسان سنور گیا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا انسان بگڑ گیا۔ اور فرمایا جان لو کہ وہ انسان کا قلب ہے جسے ہماری زبان کے اندر دل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام اصلاح کا نقطہ آغاز بتا رہے ہیں کہ شخصیت کے بگڑنے کا نقطہ آغاز کیا ہے اور شخصیت کے سنورنے کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ اور کسی بھی معاملے میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے صحیح نقطہ آغاز کا پتہ چل جائے۔ اگر آپ کو صحیح نقطہ آغاز کا پتہ چل جائے اور وہاں سے کام شروع کریں تو پھر منزل پر خوش اسلوبی سے پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح نقطہ آغاز کا پتہ نہ چلے تو بندہ اور جگہوں پہ ٹکریں مارتا رہتا ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، انسانی شخصیت کے اندر دل کی حیثیت جو ہے یہ ایک بادشاہ کی ہے، اور یوں سمجھیں کہ باقی تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کے کرندے ہیں۔ جو حکم بادشاہ نے دینا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی باقی اعضاء نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، دل کے اندر کسی کے حوالے سے محبت ہونا تو آنکھیں اس کو بار بار دیکھنا چاہتی ہیں، زبان اس سے ہم کلام ہونا چاہتی ہے، کان اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور ہمارا وجود، ہمارا جسم اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر دل میں کسی کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جائے تو پھر آنکھ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی ہے، کان اس کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، زبان اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی، اور ہماری طبیعت، ہمارا وجود اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ اصل چیز کیا ہے انسانی شخصیت کے اندر۔ قرآن نے کہا قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا۔ فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے طریقہ عمل کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ یہاں شاکلہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد انسانی وجود کا وہ حصہ ہے جہاں تصورات بنتے ہیں، جہاں عقائد بنتے ہیں، جہاں یقین جنم لیتا ہے، اور اسی کو شریعت کی اصطلاح کے اندر قلب کہا جاتا ہے۔ مائنڈ سائنس کے اندر اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ پیراڈائم کا ہوتا ہے، اردو میں جسے زاویہ نگاہ کہا جاتا ہے۔ مائنڈ سائنس کا بھی کہنا ہے کہ انسان کی تمام ایکٹیویٹیز اور اس کے اعمال و افعال جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے زاویہ نگاہ کے تابع ہوتے ہیں۔ زاویہ نگاہ جب تک چینج نہیں ہوتا اس کے اعمال و افعال چینج نہیں ہوگے۔ مثلا اگر آپ ایک چور کو ایسے ہی بار بار کہتے ہیں کہ یار تم چوری نہ کرو، اس طرح کہنے سے وہ باز نہیں آئے گا۔ جب تک آپ اس کے پیچھے جا کر اس کے اندر کیا یقین ہے، کیا تصورات ہیں، کیا عقائد ہیں، کیا خیالات ہیں جو اس کو چوری کی سمت میں لے کر آئیں، جب تک اس اندر کے بلیفز کو چینج نہیں نہ کیا جاتا تب تک ظاہری طور پر اس طرح کہنے سے کوئی بندہ چینج نہیں ہوتا۔ یہی حال بچوں کا ہے۔ بچوں کی تربیت کے اندر بھی ہمیں اس نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، باہر کے جبر کے ذریعے سے بھی انسانی شخصیت کے اندر وقتی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ آپ سخت قسم کی پابندیاں عائد کر دیں تو وقتی طور پر انسان ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، مگر یہ تبدیلی اتنی دیر پا نہیں ہوتی، اتنی پائیدار نہیں ہوتی، اتنی مستقل نہیں ہوتی۔ عام طور پر جیسے ہی وہ جبر ہٹتا ہے
پھر انسان دوبارہ اپنی پرانی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو پیغمبر اس نقطے کو بطور خاص ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ اگر انسان کو چینج کرنا ہے تو پہلے اسے اندر سے چینج کیا جائے، اس کے اندر کے یقین کو، عقائد کو، تصورات کو بدلا جائے۔ جب اندر کا یقین اور اندر کے عقائد، تصورات بدل جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر کی شخصیت آٹومیٹکلی بدل جائے گی، اور وہ تبدیلی پھر مستقل ہوتی ہے اور پائیدار ہوتی ہے۔ تو پیغمبروں کی اتباع کے اندر یہ جو حضور علیہ السلام ہمیں سرا دے رہے ہیں، نقطہ آغاز دے رہے ہیں، ہمیں بھی اس نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انٹرنل بلیوز کو چینج کریں، اور ہم ارد گرد کے ماحول، معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے زیر تربیت افراد کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی محنت بطور خاص اس نقطے پر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔